میں زہر کھا کر خودکشی کر لوں گی، پر تمہارے اس بے رحم جنونی بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اس کے قریب جانے سے ڈر لگتا ہے، زیبا نے انتہائی خوفزدہ ہو کر ریما سے کہا، لیکن گھر والوں نے اس کی زبردستی شادی منہاج شاہ سے کروا دی۔ جب منہاج کمرے میں پہنچا تو زیبا نے اپنے سینڈل ہاتھ میں لے کر کہا، خبردار اگر میرے قریب آئے تو خون کر دوں گی۔ منہاج شاہ نے الماری سے گن نکال کر نشانہ لیتے ہوئے کہا، میری سہاگ رات برباد کرنے پر خون تو تمہارا میں کروں گا۔ زیبا کے ہاتھ سے سینڈل چھوٹ کر قالین پر گر گئی۔ گن کی سیاہ نالی سیدھی اس کے پیشانی کی طرف تھی۔ کیا سمجھا تھا تم نے اس منہاج شاہ کو ڈرا لوگی؟ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی گہری غصیلی آنکھیں زیبا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پیچھے ہٹیں، میں کہہ رہی ہوں، دور رہیں مجھ سے، زیبا نے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ منہاج نے گن واپس الماری میں رکھی اور جھک کر زیبا کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ سنو لڑکی، تم میری مرضی کے بغیر اس کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتی، اور سہاگ رات برباد کرنے کا تاوان تو تمہیں دینا پڑے گا۔ اس نے زیبا کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، جس سے زیبا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے۔ زیبا نے اس کے ہاتھ پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اسے ہٹانے کی کوشش کی، مگر منہاج اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ اس کی معصومیت اور خوف کا پورا مزہ لے رہا تھا۔ درد؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں زیبا بیگم۔ منہاج کے چہرے پر ایک مغرور مسکراہٹ آئی۔ اس نے اچانک اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ آپ بہت برے ہیں، سب ٹھیک کہتے تھے، آپ ایک ہٹلر ہیں۔ زیبا نے روتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے مکے مارے۔ منہاج نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر سے اوپر دیوار کے ساتھ ٹکا دیے اور اس کے چہرے کے اتنے قریب ہوا کہ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ ہٹلر ہونا تو پھر ہٹلر کا قانون بھی ماننا پڑے گا۔ آج سے تم صرف میری ہو، تمہاری ہر سانس پر میرا حق ہے۔ اگر کسی اور کی طرف دیکھا بھی نہ تو جان لے لوں گا تمہاری۔ زیبا نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ منہاج نے اس کے گلابی لبوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اگلی صبح جب زیبا کی آنکھ کھلی تو وہ منہاج کے مضبوط حصار میں تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زیبا کی کمر پر تھا، جسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زیبا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تو منہاج نے اسے اور زور سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ منہاج نے بغیر آنکھیں کھولے بھاری آواز میں پوچھا۔ مجھے نیچے جانا ہے، ناشتہ بنانا ہوگا، امی کیا سوچیں گی؟ زیبا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ منہاج نے آنکھیں کھولیں اور سیدھا اس کی معصوم رنگت کو دیکھا جو صبح کی دھوپ میں اور چمک رہی تھی۔ اس نے زیبا کے بکھرے ہوئے بال اس کے چہرے سے ہٹائے۔ میری اجازت کے بغیر اس بستر سے بھی نہیں اٹھنا تم نے۔ نیچے کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم منہاج شاہ کی بیوی ہو، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے بھوک لگی ہے، زیبا نے معصومیت سے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا، جیسے کوئی چھوٹی بچی ہو۔ منہاج اس کی اس ادا پر اندر تک پگھل گیا، لیکن اپنے غصے والے مزاج کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں خود نیچے سے ناشتہ لے کر آتا ہوں، تم یہیں بیٹھو گی۔ اگر کمرے سے باہر قدم بھی نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا اور زیبا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بندہ اتنا وسیلہ ہو کر بھی اس کا اتنا خیال کیوں رکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد منہاج ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ زیبا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی۔ منہاج نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ لو کھاؤ، اس نے ایک نوالا توڑ کر زیبا کے منہ کے آگے کیا۔ میں خود کھا لوں گی، زیبا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ منہاج کے ابرو تن گئے۔ میں نے کہا نا کھاؤ، مجھے اپنی بات دوسری بار سننا پسند نہیں ہے۔ زیبا نے ڈر کر منہ کھولا اور نوالا لے لیا۔ منہاج اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی چائے کا کپ زیبا کے ہاتھ سے تھوڑا سا چھلکا، منہاج نے فوراً کپ پکڑ لیا۔ دیکھ کر نہیں بیٹھ سکتی، اگر ہاتھ جل جاتا تو؟ وہ یکدم غصے سے چلایا۔ آپ ہر وقت غصہ کیوں کرتے ہیں؟ میں کوئی جان بوجھ کر تھوڑی کر رہی تھی۔ زیبا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ منہاج نے گہرا سانس لیا اور کپ سائڈ پر رکھا۔ اس نے زیبا کو اپنی گود میں کھینچ لیا۔ زیبا نے ہلکی سی مزاحمت کی، لیکن منہاج کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے زیبا، جب تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تم میری ہو اور مجھے اپنی ہر چیز پرفیکٹ حالت میں پسند ہے۔ اس نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا۔ کیا میں آپ کی کوئی چیز ہوں؟ زیبا نے منہ بسورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میری سب سے قیمتی چیز، جس پر صرف اور صرف میرا قبضہ ہے، منہاج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ شام کے وقت گھر میں مہمانوں کی آمد تھی۔ ریما نے زیبا کو تیار ہونے میں مدد کی تھی۔ زیبا نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس میں وہ غضب کی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، سامنے سے منہاج آ گیا۔ زیبا کو اس روپ میں دیکھ کر منہاج کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی نظریں زیبا کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر زیبا کے گلے کے گہرے ڈیزائن پر پڑی۔
تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور زیبا کا بازو پکڑ کر اسے واپس کمرے کے اندر لے گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ دھاڑا۔ کیا ہوا؟ میں نے کیا کیا؟ زیبا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ گلا اتنا ڈیپ کیوں ہے اور یہ بال کھلے کیوں ہیں؟ نیچے میرے کزن بھی آئے ہوئے ہیں، تم ان کے سامنے اس طرح جاؤ گی؟ منہاج کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ ریما باجی نے کہا تھا یہ سوٹ اچھا لگے گا، سب ایسے ہی پہنتے ہیں نا؟ زیبا نے صفائی پیش کرنی چاہیے۔ سب کا مجھے نہیں پتا، تم میری بیوی ہو، تمہاری خوبصورتی پر صرف میرا حق ہے۔ جاؤ اور ابھی اپنا دوپٹہ اس طرح سیٹ کرو کہ کچھ نظر نہ آئے اور بال باندھو۔ منہاج نے حکم صادر کیا۔ میں نہیں بدل رہی، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے۔ زیبا نے پہلی بار تھوڑی ہمت دکھا کر اپنی ضد دکھائی۔ منہاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے بالکل قریب آیا، اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ ان کے درمیان اب 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ تم میری بات مانو گی زیبا، ورنہ میں تمہیں اس کمرے سے باہر ہی نہیں جانے دوں گا اور مہمان نیچے انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ اس نے انتہائی رومانوی لیکن دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے لب زیبا کے کان کو چھو رہے تھے۔ زیبا کا پورا وجود اس کے اتنے قریب ہونے سے پگھلنے لگا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں ٹھیک، چھوڑیں مجھے۔ زیبا نے شرماتے ہوئے اپنی ہار مان لی۔ منہاج کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور بولا، گڈ گرل، اب جلدی کرو، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ منہاج کے باہر جاتے ہی زیبا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا اور گالوں پر حیا کی سرخی واضح تھی۔ اس نے جلدی سے الماری سے ایک بڑا میچنگ دوپٹہ نکالا، اسے اچھے سے گلے کے گرد لپیٹا اور بالوں کو ایک اونچے پونی ٹیل میں باندھ لیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئی تو کمرے سے باہر آئی، جہاں منہاج دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ باندھے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ زیبا کو بدلے ہوئے روپ میں دیکھ کر منہاج کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ ایک مضبوط ہاتھ میں لیا۔ اب لگ رہی ہو منہاج شاہ کی بیوی، چلو نیچے چلیں، اس نے دھیمی لیکن رعبدار آواز میں کہا۔ نیچے ہال میں کافی رونق تھی۔ منہاج کے تایا تائی اور ان کے بچے آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترے، سب کی نظریں ان پر ٹک گئیں۔ ریما نے مسکرا کر زیبا کو دیکھا، لیکن جب اس کی نظر زیبا کے بدلے ہوئے دوپٹے اور بندھے بالوں پر پڑی تو وہ منہاج کے مزاج کو سمجھتے ہوئے دبی دبی ہنسی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے ہماری نئی دلہن، تائی اماں نے زیبا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ جی تائی اماں، نظر نہ لگے بس، منہاج نے سنجیدگی سے کہا اور صوفے پر تائی ابا کے پاس بیٹھ گیا۔ زیبا شرما کر ریما کے ساتھ کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں پہنچتے ہی ریما نے اسے کوہنی ماری۔ کیا بات ہے زیبا، اوپر تو تم بڑا کہہ رہی تھی کہ بال کھلے رکھنے ہیں، نیچے آتے آتے مائنڈ بدل گیا یا بھائی نے اپنی چلائی؟ ریما نے چائے کے کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے چھیڑا۔ زیبا نے ایک لمبا سانس لیا۔ باجی، آپ کے بھائی انسان نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ہر بات پر غصہ، ہر بات پر اپنی مرضی۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ میں کسی قید خانے میں آ گئی ہوں۔ ریما کا چہرہ تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے زیبا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زیبا، منہاج کا غصہ اور اس کی یہ عادتیں ہم سب جانتے ہیں۔ بچپن سے اسے جو چیز پسند آ جائے وہ اسے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، لیکن وہ دل کا برا نہیں ہے، بس تمہیں اس کے مزاج کو سمجھنا ہوگا، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن باجی، کیا محبت میں اتنی زبردستی اور پابندی ہوتی ہے؟ زیبا کی آنکھوں میں سچ مچ کا دکھ تھا۔ ابھی ریما کچھ جواب دیتی کہ منہاج کا کزن دانیال کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے ریما باجی، چائے ملے گی یا ہم صرف باتوں سے پیٹ بھریں؟ دانیال نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اس کی نظر زیبا پر پڑی۔ اور یہ ہماری نئی بھابھی ہیں۔ السلام علیکم بھابھی، بھائی نے تو چھپا کر ہی رکھ لیا تھا آپ کو۔ زیبا نے گھبرا کر دوپٹہ مزید سیدھا کیا اور دھیمی آواز میں کہا، وعلیکم السلام۔ دانیال، تم باہر چلو، ہم چائے لا رہے ہیں۔ ریما نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر منہاج نے دانیال کو یہاں دیکھ لیا تو طوفان آ جائے گا۔ لیکن قسمت خراب تھی، منہاج اس وقت کچن میں ہی آ رہا تھا اور اس نے دانیال کو کچن کے باہر کھڑے ہو کر زیبا کی طرف دیکھتے ہوئے سن لیا۔ منہاج کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں بدل گئے۔ وہ دانیال کے پاس پہنچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے جھٹکا۔ دانیال، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ منہاج کی آواز میں اتنی سردی تھی کہ دانیال کی ہنسی غائب ہو گئی۔ وہ بھائی، میں تو بس چائے کا پوچھنے آیا تھا، دانیال نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ چائے ڈرائنگ روم میں آئے گی، دوبارہ کچن کا چکر مت لگانا، چلو باہر چلو، منہاج نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ دانیال خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ منہاج کچن کے اندر داخل ہوا اور ریما کی طرف دیکھا۔ باجی، آپ چائے لے کر باہر آئیں اور زیبا تم سیدھی اوپر کمرے میں جاؤ۔ منہاج، وہ تو بس، ریما نے بولنا چاہا لیکن منہاج نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میں نے کہا نا زیبا اوپر جاؤ۔ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں ایک حتمی حکم تھا۔ زیبا کا دل بھر آیا۔ وہ بنا کچھ کہے آنسو چھپاتی ہوئی
کچن سے نکلی اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے اپنی زندگی ایک تماشا لگ رہی تھی جہاں اس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مہمان چلے گئے، گھر میں خاموشی چھا گئی۔ منہاج کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا زیبا بیڈ کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ رونا بند کرو اب، اس نے کہا۔ زیبا نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ کیوں بند کروں؟ آپ کو پتا ہے آپ نے سب کے سامنے میری کتنی بے عزتی کی۔ دانیال صرف چائے کا پوچھ رہا تھا، آپ ہر بات کا غلط مطلب کیوں نکالتے ہیں؟ میں اپنی چیز پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ میرا کزن ہی کیوں نہ ہو، منہاج نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میں کوئی آپ کی جاگیر نہیں ہوں منہاج شاہ، میں ایک انسان ہوں۔ میرا دل گھٹتا ہے اس ماحول میں۔ آپ کی یہ زبردستی، یہ جنون محبت نہیں ہے، یہ ذہنی ٹارچر ہے۔ زیبا نے پہلی بار کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ منہاج نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں کا غصہ تھوڑا کم ہوا، وہاں ایک عجیب سا سکون اور سنجیدگی آ گئی۔ اس نے زیبا کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن زیبا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ زیبا میری طرف دیکھو، منہاج نے نرمی سے کہا۔ جب زیبا نے رخ پھیر لیا تو اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری آزادی چھین رہا ہوں؟ اور نہیں تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ صبح سے شام تک صرف میری اجازت، میرا حکم۔ کیا شادی کا مطلب غلامی ہوتا ہے؟ زیبا نے روتے ہوئے پوچھا۔ منہاج کچھ دیر خاموش رہا، جیسے اپنے اندر کے طوفان کو روک رہا ہو۔ پھر وہ بولا، سیدھی سی بات ہے زیبا، مجھے زندگی میں کبھی کوئی چیز آسانی سے نہیں ملی، جو ملا اسے چھیننے والے ہزاروں کھڑے تھے۔ جب طیبہ نے ہمارے بزنس میں دھوکہ دیا تو مجھے سمجھ آیا کہ اپنی چیز کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ تم میری زندگی میں آئی ہو، میں تمہیں کھونے کا رسک نہیں لے سکتا۔ زیبا نے اس کی بات سنی، اسے منہاج کے لہجے میں غصے کے پیچھے چھپا ہوا ایک پرانا خوف محسوس ہوا، لیکن وہ اس کے طریقے کو صحیح نہیں مان سکتی تھی۔ حفاظت کرنے اور قید کرنے میں فرق ہوتا ہے منہاج۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے تو یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ محبت زبردستی سے نہیں، عزت اور یقین سے بنتی ہے۔ آپ مجھے ڈرا کر اپنی بات منوا سکتے ہیں لیکن میرا دل نہیں جیت سکتے، زیبا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صاف لفظوں میں کہا۔ منہاج نے پہلی بار زیبا کو اتنی سنجیدگی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ اس کے الفاظ منہاج کے دل پر سیدھے لگے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے 2 دن گھر کا ماحول بہت عجیب رہا۔ منہاج نے زیبا پر کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ ہی اس پر چلایا، بلکہ وہ اس سے کٹ کر رہنے لگا۔ وہ صبح جلدی آفس چلا جاتا اور رات کو دیر سے لوٹتا۔ جب کمرے میں ہوتا تو یا تو فائلیں دیکھتا رہتا یا خاموشی سے سو جاتا۔ زیبا کو شروع میں تو سکون ملا کہ چلو جان چھوٹی، لیکن آہستہ آہستہ اسے یہ خاموشی چبھنے لگی۔ وہ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی اسی کے بارے میں سوچتی رہتی۔ کیا ہوا زیبا؟ نمک 2 بار ڈالو گی کیا؟ ریما نے اس کے ہاتھ سے نمک دانی لیتے ہوئے ہنس کر کہا۔ نہیں باجی، بس وہ، زیبا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ منہاج سے بات نہیں ہو رہی نا؟ ریما نے اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگایا۔ وہ ایسا ہی ہے، جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے یا وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی فیلنگ شیئر کرنا ہی نہیں جانتا۔ زیبا نے تولیے سے ہاتھ صاف کیے۔ باجی، میں نے اسے کچھ غلط تو نہیں کہا، میں نے تو بس وہی کہا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا زیبا، اسے کوئی آئینہ دکھانے والا چاہیے تھا، لیکن اب تمہیں بھی ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا، رشتہ دونوں طرف سے بنتا ہے، ریما نے اسے سمجھایا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب منہاج کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور کوٹ صوفے پر پھینک دیا۔ زیبا بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھنے کا ڈرامہ کر رہی تھی، لیکن اس کی پوری توجہ منہاج پر تھی۔ منہاج نے واش روم جانے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کا پیر صوفے کے پاس پڑے ایک چھوٹے اسٹول سے ٹکرا گیا۔ وہ درد کی وجہ سے کرا اٹھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ زیبا فوراً کتاب سائڈ پر رکھ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ کہاں چوٹ لگی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، منہاج نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ دکھائیں مجھے۔ زیبا نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کا پیر دیکھا، جہاں انگوٹھے پر ہلکی سی نیل پڑ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور فریج سے برف لا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے آئی۔ وہ منہاج کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی اور اس کے پیر پر ٹکور کرنے لگی۔ منہاج نے اسے دیکھا، اس کی معصومیت اور یہ فکر دیکھ کر اس کے اندر کی سختی پگھلنے لگی۔ تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو نا، پھر یہ سب کیوں؟ منہاج نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زیبا نے ٹکور کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نفرت کرتی ہوں، میں بس آپ کے طریقے سے تنگ تھی۔ آپ ہر وقت غصہ کرتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ منہاج نے گہرا سانس لیا اور جھک کر زیبا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اسے فرش سے اٹھا کر اپنے برابر صوفے پر بٹھایا۔ مجھے معاف کر دو زیبا، اس نے پہلی بار یہ لفظ بولے تھے۔ زیبا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں واقعی ہٹلر بن جاتا ہوں کبھی کبھی، لیکن سچ یہ ہے
کہ میں تمہیں لے کر بہت زیادہ پوزیسیو ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے غصے پر قابو رکھوں، لیکن تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ منہاج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جہاں اب غصہ نہیں بلکہ ایک سچی التجا تھی۔ زیبا نے اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں ایک مرد کا غرور نہیں بلکہ اپنی محبت کو سنبھالنے کی سچی کوشش نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اگلی بار آپ نے مجھ پر گن تانی تو میں سچ مچ گھر سے بھاگ جاؤں گی، زیبا نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے شرارت سے کہا۔ منہاج کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا، بھاگ کر جاؤ گی کہاں؟ زمین کے کسی بھی کونے میں ہوگی یا منہاج شاہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، کیونکہ تم میری ہو، صرف میری۔ اس بار زیبا نے دور ہونے کی کوشش نہیں کی بلکہ سینے پر سر رکھ کر اس کے دل کی تیز دھڑکنیں سننے لگی۔ منہاج نے اس کے سر پر محبت سے بوسہ دیا اور اسے مزید اپنے حصار میں لے لیا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب ان دونوں کے سانسوں کی تال سے بدل چکی تھی۔ زیبا کو پہلی بار اس سخت مزاج انسان کی باہوں میں ایک عجیب سا سکون اور تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ اب تو تم نے میرا رومانوی روپ دیکھا ہی کہاں ہے ابھی زیبا بیگم، منہاج نے اس کے کان کے پاس جھک کر مدھم آواز میں کہا، جس سے زیبا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اچھا، تو کیا منہاج شاہ کو رومانس کرنا بھی آتا ہے؟ مجھے تو لگا تھا آپ کو صرف غصہ کرنا اور حکم چلانا ہی آتا ہے۔ زیبا نے اس کے سینے پر اپنی انگلیاں گھماتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ منہاج کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک جھٹکے سے زیبا کو اپنی گود میں اٹھایا، جس پر زیبا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی اور اس نے ڈر کر اپنے ہاتھ منہاج کے گلے میں ڈال دیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں مجھے۔ زیبا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اپنی بیوی کو اپنی گود میں اٹھایا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، اور اب تمہاری یہ شکایت بھی دور کر دیتا ہوں کہ مجھے رومانس نہیں آتا۔ منہاج اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے نرمی سے وہاں بٹھا دیا۔ وہ خود اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر اپنے لب رکھ دیے۔ زیبا اس کے اس بدلے ہوئے انداز پر اندر تک پگھلنے لگی۔ اس کی غسیلی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف محبت اور دیوانگی تھی۔ زیبا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میری سب سے قیمتی چیز ہو۔ میں غلط تھا۔ تم میری چیز نہیں، میری زندگی ہو، میری روح ہو، اور اپنی روح پر انسان زبردستی نہیں کرتا، اس کی عبادت کرتا ہے، منہاج نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ زیبا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا منہاج؟ آپ پھر سے وہ پرانے والے ہٹلر تو نہیں بن جائیں گے؟ کوشش پوری ہوگی کہ اس ہٹلر کو قید ہی رکھوں، لیکن اگر تم نے پھر سے کوئی ایسا سوٹ پہنا یا کسی اور کی طرف دیکھا تو وہ ہٹلر باہر آ سکتا ہے، منہاج نے اس کی ناک کو ہلکے سے دباتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ اب میں وہی کروں گی جو میرے شوہر کو پسند ہوگا، زیبا نے پہلی بار پورے حق سے کہا۔ اگلے دن منہاج نے آفس سے چھٹی کر لی۔ وہ زیبا کو ایک خوبصورت پرسکون ریزورٹ پر لے گیا، جہاں شہر کے ہنگاموں سے جو بہت دور تھا۔ شام کا وقت تھا اور آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ دونوں جھیل کے کنارے بنے ایک لکڑی کے ڈیک پر کھڑے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو زیبا کے چہرے پر بکھرے بالوں کو اڑا رہی تھی۔ منہاج اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ زیبا نے سکون سے اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا۔ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ منہاج، زیبا نے ٹھنڈی ہوا کا گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم ان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، منہاج نے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ زیبا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بار گہرے لال رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب کا روپ دے رہی تھی، لیکن اس بار اس کا دوپٹہ اور بال منہاج کی مرضی کے مطابق بالکل پرفیکٹ تھے۔ منہاج، مجھے یقین نہیں آتا کہ جو انسان مجھے گن دکھا کر ڈرا رہا تھا وہ اتنا بدل سکتا ہے، زیبا نے مسکرا کر کہا۔ میں بدلا نہیں ہوں زیبا، میں بس تمہاری محبت کی قید میں آ گیا ہوں، اور اس قید سے بھی میں کبھی آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ منہاج نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی نظریں زیبا کے گلابی لبوں پر ٹک گئیں۔ آئی لو یو زیبا، اس نے پہلی بار اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کیا۔ زیبا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دھیمی آواز میں بولی، آئی لو یو ٹو منہاج۔ منہاج نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر لگا دی۔ اس بار اس کے لمس میں کوئی زبردستی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک سچی، پاکیزہ اور بے پناہ محبت تھی جو ہمیشہ کے لیے زیبا کو اپنا بنا چکی تھی۔ دونوں کے دل ایک ہی دھڑکن پر دھڑک رہے تھے، جہاں اب خوف کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صرف ایک خوبصورت اور محبت سے بھرپور زندگی کا آغاز تھا۔